کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابتدا میں بڑھتے ہیں ایک عمومی روحانی علاج کی جانب، اور وہ ہوتا ہے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ روحانی علاج۔ اور آج جو روحانی علاج آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کو روحانی علاج ہم بتائیں گے، ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے، آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور وہ روحانی علاج ہے کس معاملے کے بارے میں؟ اللہ نہ کرے اگر گھر سے کوئی شخص بھاگ جائے، کوئی شخص گم ہو جائے، کوئی شخص گھر سے چلا جائے، کوئی لاپتہ ہو جائے، غائب ہو جائے، اغوا ہو جائے اور واپسی کی اطلاع نہیں مل پا رہی ہو، یا واپس وہ گھر نہیں آ پا رہا ہو، تو آج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ہم بتائیں گے، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اللہ کی رحمت سے وہ گم شدہ شخص، غائب شخص، وہ واپس بخیر و عافیت اللہ کی رحمت سے بہت جلد واپس گھر آ جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے گمشدہ شخص مل جائے گا، بخیر و عافیت واپس اپنے گھر بھی آ جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ مدنی منصور الحمدللہ اس کے صفحہ 233 پر یہ وظیفہ لکھا ہے، بعد نماز عشاء 41 بار سورہ دوحہ، یہ سورہ مطلب 30 یہ 30ویں پارے کے اندر ہے۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، یہ سورہ والضحى، یہ پوری سورت۔ اچھا، یہ سورت جو ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ اپنے مکان میں 41 مرتبہ پڑھنی کا بھی کس وقت؟ اس کے ٹائم عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ پڑھ لیں تو گھر کے 2 گوشوں میں پہلے اذان دیں۔ گوشے یعنی مطلب کونے میں، 4 کونے جو ہوتے ہیں گھر کے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو قبلے کی سمت دیوار پڑتی ہو تو وہاں سے سیدھی طرف سے اسٹارٹ لینا شروع کریں، تو وہاں پر ایک اذان دیں، پھر اس کے بعد دوسرے گوشے پر آ جائیں، اس طرح اذان دیں، پھر 2 گوشوں میں تکبیر کہے۔ اللہ نے چاہا تو 7 دن کے اندر اندر ان کا گمشدہ جو بھی ہوگا عزیز وہ واپس آ جائے گا ماشاءاللہ۔ تو عشاء کی نماز کے بعد 41 بار سورہ والضحیٰ یہ پڑھیں۔ پڑھ کر گھر کے آپ کے جو 4 کونے ہیں، ان 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں آپ نے اذان دینی ہے اور 2 کونوں میں تکبیر پڑھنی ہے، اور پھر اس گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، اور اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل بخیر و عافیت وہ واپس آ جائے گا۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ، حسن اعتقاد کے ساتھ، پختہ اعتقاد کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے۔ اللہ کی رحمت سے گمشدہ شخص بھی مل جائیں گے، غائب جو ہو چکے ہیں، اغوا جو ہو چکے ہیں، بخیر و عافیت وہ واپس گھر آ جائیں گے۔ یہ جو آپ کو مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بتایا گیا، اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ لکھا ہوا ہے روحانی علاج مدنی پنصورہ۔ یہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ مدنی پنصورہ کتاب ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی الحمدللہ اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کو بآسانی مل سکتی ہے۔ تو مدنی پنصورہ ضرور حاصل کیجئے، اس میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔
میرا نام سید عرفان اور میری والدہ کا نام سیدہ شفقت طاہرہ ہے. میں دبئی جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے استخارہ کر دیں. اچھا، سید عرفان آپ نے نام بتایا، دبئی آپ جانا چاہ رہے ہیں، جانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو چلیں عرفان بھائی، پہلے ہی قول سید زادوں کی ہے، تو سید عرفان آپ نے نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں. تھوڑا سا آپ بھی انتظار فرمائیے گا، اور پڑھنے کے لیے پھر جو آپ کو وظائف بتائے جائیں تو ان کو بھی آپ تحریر فرما لیجئے گا. مزید قول چلا دیں. میرا نام شوکت ہے اور والدہ کا نام ہے سرور بیگم. 14 سال سے ادھر اسپین میں ہوں. میرا جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ میرا ہوتا نہیں ہے، پہلے ہو جاتا ہے، آخر میں جا کے رک جاتے ہیں. اچھا جی شوکت بھائی، انشاءاللہ آپ کا بھی ہم استخارہ کرواتے ہیں. جو بھی آپ کام کرتے ہیں، کام آپ کا پورا نہیں ہوتا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا رکاوٹیں ہیں، کیا معاملات ہیں. اس کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کو ہم روحانی علاج بھی ہم بتائیں گے. اپنے ساتھ آپ بھی ڈائری اور قلم رکھیے گا، جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا. مزید قول چلا دیجئے. روحانی علاج میں آپ ہمیں خارش کا روحانی علاج عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. خارش کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. اگلی قول چلا دیجئے گا. محمد زاہد، والدہ کا نام نفیس اختر. کاروبار ہمارا پراپرٹی کا یا پلاٹوں کا ٹاؤن بنایا ہوا ہے سر، اس میں نقصان ہو رہا ہے اور ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی نقصان ہو رہا ہے. اس کے بارے میں مجھے کوئی بتانا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. زاہد بھائی آپ کا پراپرٹی کا کام ہے، پلاٹوں کا کام ہے، نقصان ہو رہا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کا بھی زاہد بھائی استخارہ کر کے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے گا. محمد جاوید، والدہ کا نام ہے سلحا بی، تو ان کی اولاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، بہت دوائی بھی لیں، بالکل میڈیکل بھی فٹ ہے، اور اس معاملے میں وہ کافی پریشان. تقریباً ان کا 7 سال ہو. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. حصول اولاد کے لیے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو وظائف بھی بتائیں گے تو تحریر فرما لیجئے گا. اللہ تعالیٰ جن کے اولاد نہیں ہے نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. اولاد کا بھی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور جن اسلامی بھائیوں نے قولز کی ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں، تو پھر استخاروں کے ہو جانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم جوابات بھی بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. نور احمد بھائی کی قول تھی خارش کے حوالے سے، تو خارش کا روحانی علاج انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار کتاب گھریلو علاج، یہ کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی. اس میں بھی الحمدللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج، گھریلو علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتی ہے خارش وغیرہ، تو جن کو خارش ہو تو انہیں چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی آپ پی لیجئے، یا جن کو بھی خارش ہے وہ پانی پی لیں، یہ دم کیا ہوا پانی. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خارش کے مرض سے شفا حاصل ہوگی اور یہ بیماری ان کی دور ہو جائے گی. اچھا، جو خارش زدہ مریض ہیں تو آپ کو میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. خارش سے حفاظت کے بھی کچھ مخصوص روحانی علاج ہوتے ہیں، کچھ مخصوص تعویذات عطاریہ ہوتے ہیں، وہ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. استعمال کیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد شفا حاصل ہوگی. جاوید بھائی کی قول تھی حصول اولاد کے لیے روحانی علاج. اگر کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو میاں بیوی ہر جمعے کے دن 10 بار یا باری او پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک اولاد عطا فرمائے گا. یا باری او. اور اس کا علاوہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین ایک رسالہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. بہت ہی معلوماتی رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہت معلوماتی باتیں الحمدللہ عز و جل اس میں لکھی ہوئی ہیں. حصول اولاد کے حوالے سے کچھ روحانی علاج چند ایک اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اولاد کے حصول کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں.
اور الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کو 16 سال ہو چکے تھے ان کی شادی کو، اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا، تعویذات اطاریہ استعمال کیے تو اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ تو بہت برکتیں ہیں۔ بات ہوتی ہے یہاں پر اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا مدنی چینل کے ناظرین جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ فوائد بھی حاصل کرتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ تعویذات اطاریہ استعمال کیجئے اور کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ کا فضل شامل حال رہا تو آپ کو خوب برکتیں بھی ملیں گی، علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اولاد کی نعمت بھی نصیب ہو جائے گی۔ جی، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ اعتقاد بھی ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے شرائط میں ہی یہی لکھا ہے کہ عملیات میں اگر چاہتے ہیں کہ اس کا اثر ہو اور اس سے فائدہ ہو تو سب سے پہلے تو یہ کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، نماز کی پابندی کریں، اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اعتقاد کامل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی وظیفہ ہم کر رہے ہیں یا کوئی بھی تعویذ ہم لے رہے ہیں تو اصل شفا دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تبارک و تعالی اس تعویذ یا اس وظیفے کی برکت سے میری اس مشکل کو، اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اور الحمدللہ جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، تو ذہن یہی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہی ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اور بڑی پیاری مبلغ دعوت اسلامی نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ لازمی قرار دیا ہے کہ پختہ اعتقاد ہونا چاہیے، اور ان وظائف کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین فرائض کی پابندی یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اولین ترین فرض تو ہمارا یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، پھر ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجات کی بھی ادائیگی کا سلسلہ ہو، ان روحانی علاج پر بھی عمل ہوتا رہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے تمام معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی توجہ فرمائیں کہ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، سب سے پہلے ہمارے سید عرفان بھائی، یہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، دبئی جانے کے حوالے سے انہوں نے مطلقاً کہا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں، جانا بہتر ہے یا نہیں، کیا اشارہ آ رہا ہے، جانا کیسا ہے ان کا؟ جی، ان کا جانا تو بہتر ہی آ رہا ہے۔ اچھا، البتہ سارے جو قانونی معاملات ہیں اس کو مطلب کہ پس پوچھ نہ ڈالیں، مطلب پیش نظر رکھیں کہ قانونی ساری کارروائیاں ہوں، ایسا نہ ہو کہ وزٹ ویزے پر جا کر ہی بیٹھ جائے کہ اب تو مجھے مطلب کہ اجازت مل گئی استخارے کے ذریعے، تو ایسا نہیں ہے۔ استخارے میں جانا بہتر آ رہا ہے، لیکن البتہ قانونی ساری کارروائیاں یہ پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ عرفان بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا، جانا بہتر ہے، اللہ کرے وہاں جانے سے پہلے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں نا، تو مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیجئے۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ کم از کم 11 جمعرات تو فیضان مدینہ یا جہاں آپ کے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں سنت و بھرے اجتماع میں بھی ضرور شرکت کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے شوکت بھائی کی کال تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، پورا نہیں ہو پاتا، یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، اکثریت کو یہ شکایت رہتی ہے۔ تو پہلے تو آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں، شوکت بھائی کا استخارہ کیا تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیا روحانی طور پر اشارہ آیا؟ اللہ عز و جل ہمارے یہ شوکت بھائی پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ان کی نظر بد کی طرف اشارہ ہے، جب نظر بد لگ جاتی ہے تو اگر یہ کسی اللہ والی کی نظر میں آ جائے، اللہ والوں کے نظروں میں آ جائے ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، پھر نظر بد انشاءاللہ ان کو لگے گی نہیں۔ اگر یہ میرا مدنی مشورہ قبول فرماتے ہیں تو امیر اہل سنت سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید بناتے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ فی زمانہ جو ہے میں بھی الحمدللہ انہی کا مرید ہوں، تو جو ہے نا حدیث پاک کا خلاصہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو میں چاہوں گا کہ آ جائیں اور خوب خوب برکتیں لوٹیں ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ پھر یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا ایک شجرہ شریف ہے کہ اپنے مریدین کے لیے انہوں نے عطا فرمایا ہے کہ بسا اوقات مرید کبھی کوئی پریشانی میں آ جائے، کوئی مصیبت میں پھنس جائے، کبھی کوئی حاجت آ جائے، تو پھر اس
شجرے کے اندر سارے اولاد و وظائف لکھے اور اس کی پڑھنے کی انہیں اجازت بھی مل جائے گی۔ تو چلیں شوکت بھائی آپ کو ذہن دیا کہ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے مرید بن جائیے، اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیے، مرید بننا بھی آسان ہے، اور امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے ذریعے قادری سلسلے میں آپ داخل ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل بزرگوں کا فیضان بھی آپ کو حاصل ہوتا رہے گا، برکتیں ملتی رہیں گے۔ ان کے لیے روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ میں عرض کرتا ہوں جیسے ہمارے ایک زاہد بھائی کی بھی کال تھی، جی تو ان کا تو ایک ہی طریقہ، تو انشاءاللہ وظیفہ اکٹھے ان کا بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے زاہد بھائی ہیں، یہ بھی نظر بد کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو فی الوقت جو اشارہ ہے وہ تو یہی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی مدنی پھول یا قبول فرما لیں اور مدنی قافلے میں بھی سفر فرما لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام چلتا رہے گا۔ تو دونوں کے لیے ماشاءاللہ یہ روحانی علاج ہیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ دونوں عمل فرمائیے۔ اچھا، آپ کے استخارے کیے گئے نا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ لڑکے کا نام ہے عمر حیات اور اس کی والدہ کا نام ہے فرحین۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا 2 ماہ کا ہے، تو وہ ہسپتال میں داخل ہوا ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کی کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک اس کے نا ناف کا مسئلہ ہے اور ناف نہیں اتر رہی اس کی، ہارا کر کے یہی پتہ لینا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ نے نام بتایا لڑکے کا عمر حیات، 2 ماہ ہو چکے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا مسئلہ ہے۔ ناف کا مسئلہ تھوڑا پتہ چلا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ ناف کا مسئلہ ہے بچے کے ساتھ، تو ان کا استخارہ فرمائیے، دیکھیں کیا معاملات ہیں۔ اس حوالے سے چلیں عمر حیات کے لیے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے مطابق عمل کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے بچہ آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ مایوس نہ ہوں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا، شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ہمت نہ ہاریں، یا سلاموں کا بھی کوشش کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا بھی ختم کروا لیں، اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ باقی استخارہ بھی ابھی کرواتے ہیں، استخارے کے بعد آپ کو ہم جواب دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ملک راشد ہے، والدہ کا نام ہے امریزہ بی بی۔ مسئلہ میرا یہ ہے جی، ایک تو میں بیمار رہتا ہوں اکثر اوقات بعض کا، اور دوسرا قرضداری کا مسئلہ ہے، قرضہ بھی میرے پہ کافی ہے، اور بیمار رہتا ہوں، کافی کمزور ہو چکا ہوں، پچھلے یہ 5-6 سال سے میری یہ پرابلم ہے۔ اور ایک مرتبہ میں قافلے سے گیا تھا، اس میں مجھے بڑا سکون ملا تھا، تو اس کے بعد پھر مجھے کوشش میں پھر کر رہا ہوں، ڈیوٹی کچھ ایسی ہے میری ہوٹلنگ کی، تو کائنڈلی استخارہ کر کے مجھے بتا دیں سر۔ بالکل آپ کا استخارہ بھی کریں گے، اور جہاں سے آپ کو سکون ملا ہے دوبارہ ایک مدنی قافلے میں سفر اور ہو جائے نا آپ کا راشد بھائی، کوشش کریں، ہمت کریں، اور اپنے معاملات کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ آپ کو کم از کم ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کے لیے وقت نکل آئے آپ کا نا، تو اللہ کی رحمت سے سکون ملتا رہے گا، طبیعت بھی آپ کی بہتر ہوتی رہے گی، اور آپ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، صحت یاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی قرض داریاں بھی دور ہو جائیں گی، جو بار قرض تلے دبے ہیں، قرضہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا اتر جائے گا۔ تو چلیں نیت فرما لیں آپ، اور دوسرا یہ کہ آپ تھوڑا سا انتظار فرمائیے، آپ کا بھی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ غلام حسین اطاری، نعمی کابینہ، بنگلہ دیش، چٹاگانگ سے عرض کر رہا ہوں، نظر بد اتارنے کی کوئی وظائف روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ نظر بد اتارنے کا نا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں، نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام واجد حسین اور والدہ کا نام سفینہ بھی۔ سر میں پراپرٹی کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ میرے حق میں یہ کیسا ہے۔ پراپرٹی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو واجد بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کر کے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے بچے 14 اور 15 سال کے ہیں، وہ آپس میں بہت جھگڑتے ہیں اور اکثر میں اور میری وائف بیمار رہتے ہیں۔ 2 بچے ہیں، لڑتے ہیں بہت زیادہ، گھر والے بھی بیمار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح آپ کے بچوں کو بنائیں، اور آپ کا اطاعت گزار فرما بردار بنائیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائیں، اور آپ کو آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائیں۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں
کی جانب استخارے کیے جا رہے ہیں۔ آئیے اس دوران کچھ روحانی علاج جن کی قولز موصول ہوئی تھیں وہ روحانی علاج معلوم کرتے ہیں۔ نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج، ہمارے محسن بھائی کی قول تھی بنگلہ دیش سے، نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج۔ محسن بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ امیر سنت نے اپنے رسالہ بیمار عابد میں نظر اتارنے کا ایک طریقہ لکھا ہے، تو اس کو سماعت فرما لیجئے۔ 3 عدد مرچیں لے لیجئے، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، 1 بار آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پوری پڑھ لیجئے، اور ہر بار ہر سورت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ صحیح۔ پھر ان مرچوں پر دم کر دیجئے۔ صحیح۔ دم کرنے کے بعد مریض کے سر سے 21 بار گھما لیجئے۔ اچھا۔ پھر اس کو انشاءاللہ عز و جل اس کو جلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ نظر کا جو اثر ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ مدنی پنصورہ میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ القلم کی، یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ آپ بہت آسان روحانی علاج ہے، اس کے مطابق عمل کیجیے، اللہ کی رحمت سے نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ بعض اوقات کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ مرچیں میسر نہیں ہوتی، نظر بد لگ گئی، اب کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی دعا پڑھنی ہے کہ جلدی سے نظر بد سے حفاظت ہو جائے، محفوظ ہو جائیں، تو یہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پڑھ لیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اور اگر بالفرض نظر بد ہے بھی نہیں تو روزانہ اگر آپ یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں تو پیشگی ہے انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اور نظر بد سے حفاظت کا بچنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ بارک اللہ یہ کہہ دینا چاہیے، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل نظر لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے تھے، 2 بچے ہیں، ان کے آپس میں لڑتے بہت ہیں۔ اچھا، تو ان کے بچوں کی لڑائی ختم ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی دعا ارشاد فرمائیں کہ بچوں پہ پڑھ کر وہ دم کر دیا جائے، بچے نیک بن جائیں، ان کے مطیع فرما بردار ہو جائیں، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ گھر میں یہ دونوں بیمار بھی رہتے ہیں۔ امیر سنت نے گھر میں جھگڑا رہتا ہو ہر وقت، اس کے حوالے سے یہ بیمار عابد میں ہی علاج لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، جہاں جھگڑا ہوتا ہو، خاوند سے جھگڑا ہوتا ہو یا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہو، بچے آپس میں جھگڑتے ہوں، ان دونوں کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچے اگر لڑتے ہوں گے تو انشاءاللہ نیکی کے راستے پر آ جائیں گے، اگر آپس میں تعلقات نہیں بن پا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اس کی برکت سے انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ اور ان کے جھگڑے تو ویسے بھی ایک ہوتا ہے نا، بچوں کے معاملات جو ہوتے ہیں کہ بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں، اس نے اس کی چیز لے لی تو فلاں کی چیز لے لی، اس کی چیز اٹھا لی، اس کی چیز چھپا دی اٹھا کر، اس طرح کی ان کے بچوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، بچوں کے میں عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین میں بھی ہے نا تو اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو وظیفہ آپ نے فرمایا کہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ہر بار بسم اللہ شریف پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، دم کیا ہوا چاہے تو کولر میں ڈال دیں، کولر میں ڈال دیں، سب پیتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر اس میں احتیاط یہ کرنی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین، جب کولر میں پانی ڈالیں گے تو پھر بعد میں ہوتا ہے بعض اوقات کولر دھونا پڑ جاتا ہے، تو پھر اس کا پانی پھینکنا نہیں ہے کیونکہ اب وہ متبرک پانی ہو جائے گا، دم کیا جائے گا اس پر، تو کوشش کر کے کولر کو اچھی طرح خالی کر لیا جائے، جب دھونے لگیں کولر تو پانی اچھی طرح نکال لیا جائے، ایک ایک قطرہ اس کا نکال لیں، پھر اس کے بعد اپنے کولر وغیرہ کو دھو لیں، پھر اس پانی کا ادب بھی بڑھ جاتا ہے، احترام بھی بڑھ جاتا ہے، اور پانی کا تو ویسے ہی احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ پانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، قیامت کے دن ایک ایک قطرے کا، پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا،
تو وضو میں، غسل میں، گھر میں جب برتن وغیرہ دھوئے جائیں اور دیگر معاملات میں ہر معاملے کے اندر پانی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو جب بھی کوئی اسی پانی پہ دم کیا جائے تو اب چونکہ وہ متبرک پانی ہو جاتا ہے، برکتوں والا ہو جاتا ہے، اور اوراد و وظائف پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر، روحانی علاج پڑھ کر جب اس پر دم کر دیا جاتا ہے تب اس کی اہمیت، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، تو اب اس کا مزید زیادہ احترام کرنا ہوتا ہے۔ تو جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کی آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، ان کی لڑائی جھگڑے کی بھی عادت ختم ہو جائے گی، ضد وغیرہ کی بھی عادتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی، بیماری سے حفاظت کا بھی۔ جی، تو ان کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں۔ صحیح، دونوں میاں بیوی یہ عمل کرتے رہیں۔ تو اور مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور بچے اگر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی ضد وغیرہ کی عادتیں ختم ہو جائیں، اس کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ آپ حاصل کر لیجئے انشاءاللہ۔ اچھا، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے آپ نے ماشاءاللہ فرما لیے ہوں گے۔ جی تو ہمارے عمر حیات بھائی ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے نام بتایا تو عمر حیات، یہ بچہ ہے اور 2 ماہ ہو چکے ہیں ہاسپٹل میں داخل ہیں، بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ناف کا بھی مسئلہ بتایا، ناف اتر جاتی ہے۔ ویسے ہے تو بیماری کی طرف ہی اشارہ، اللہ تعالیٰ انہیں عمر حیات خیر و عافیت والی عطا فرمائے، جو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقدر لکھی ہے، اللہ اس میں عافیت دے دے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کی بیماری دور فرمائے، اور ان کے لیے بھی انشاءاللہ وظیفہ پیش کر دیں گے۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی اور بھی تھے، ملک راشد بھائی، تو یہ بھی بیمار تھے اور روزگار کا مسئلہ تھا، تو اکثر بیمار رہتے، تو ان پر بھی مطلب بیماری کا ہی اشارہ ہے، اور جو روزگار کی پریشانی کا انہیں مسئلہ تھا وہ نظر بد کی طرف اور آزمائش کی طرف ہے۔ تو ان دونوں کے لیے وظیفہ جو ہے پیش خدمت ہے، لا الہ الا اللہ 30 بار کسی کاغذ پہ لکھ لیں، زردے یا زعفران کے رنگ سے لکھیں اور اس کو بوتل میں ڈال دیں۔ 30 بار لا الہ الا اللہ، یہ صرف اتنا سا لکھنا ہے، اور ایک پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور مریض کو 3 دن تک پلاتے رہیں، مریض اس بوتل سے تھوڑا تھوڑا پیتا رہے، انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو عمر حیات بھائی کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے، اور ہمارے ملک راشد بھائی جو ہیں بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے یہی وظیفہ ہے۔ اچھا، دوسرا ان کا روزگار کا مسئلہ تھا، تو ان کے لیے جو روزگار کے لیے فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ 550 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے ان کے روزگار کے دروازے کھول دے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، واجد بھائی کا بھی معاملہ تھا، پراپرٹی کا ان کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پراپرٹی کا کام شروع کرنا ان کے لیے کیسا ہے؟ ان کے حق میں بہتری کا اشارہ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہتر ہے بھائی آپ کے لیے، واجد بھائی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ جب آپ پراپرٹی کا یہ کام شروع کریں گے تو میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ ہے کہ اس کام کو شروع کرنے سے قبل دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی ضرور لے لیجئے گا، شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احکامات کے مطابق اپنی اس نئے کام کی ابتدا فرمائیے گا۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کے کام میں بھی برکتیں رہیں گے، شرعی تقاضوں کے مطابق چلیں گے، اپنے کام کو چلائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں بھی برکتیں رہیں گے اور آپ کو بہت زیادہ منافع حاصل ہوگا اور خوب فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی
پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں ہیں مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، بستروں پر بیمار پڑے ہیں، یا ارحم الراحمین شب ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔